کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر ایک دن میں 24 گھنٹے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ سن 2050 تک ہماری زمین کے ساتھ کیا ہوگا؟ پلس کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پلینٹ کا ٹوٹل وزن کتنا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پلینٹ ارتھ کے متعلق ایسے شاکنگ فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ دوستو، اگر زمین کی سائز کی بات کی جائے تو یہ کافی بڑی اور وسیع ہے۔ اس پر کروڑوں نہیں بلکہ اربوں لوگ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پر جانور، سمندر، پہاڑ، درخت اور اس طرح کی کئی چیزیں موجود ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زمین کا ٹوٹل وزن کتنا ہوگا؟ ویسے تو زمین کا ایگزیکٹ وزن پتا کر پانا تقریباً ناممکن ہے، لیکن سائنٹسٹ کی ایک ٹیم نے اس پر کمپلیٹ ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے بہت سے فارمولاز اور میجرمنٹس کا استعمال کر کے زمین کا ٹوٹل ویٹ ناپنے کی کوشش کی، اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ان سائنٹسٹ کے مطابق ہماری زمین کا کل وزن 13 ارب ٹریلین ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ یہ وزن اتنا زیادہ ہے کہ میں اور آپ تو اسے امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اور 13 ارب ٹریلین میں آخر کتنے زیرو آتے ہیں انہیں بھی گن پانا بہت مشکل ہے۔ یہ ریئلی انبلیویبل ہے۔ دوستو، ہم سب بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ درخت ہماری زمین کا سب سے اہم اور لازمی حصہ ہیں۔ یہ آکسیجن پرووائیڈ کرتے ہیں جو کہ انسانی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ زمین پر زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگانے چاہیے۔ ایون کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر زمین سے درخت ختم ہو جائیں تو انسان کا زندہ رہنا امپاسبل ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ یہ بات کمپلیٹلی رانگ ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ درخت ہمیں آکسیجن پرووائیڈ کرتے ہیں، لیکن یہ صرف ہمیں 100 میں سے 28% آکسیجن ہی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں 72% آکسیجن ہمیں سمندر سے ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی 3/3 آکسیجن سمندر جنریٹ کرتا ہے۔ اور اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو درخت ہمیں 28% آکسیجن دیتے ہیں، اس آکسیجن کا 22% حصہ ایمیزون کے جنگلوں سے جنریٹ ہوتا ہے۔ اٹ مینس کہ ایمیزون کے جنگلوں کے علاوہ دنیا بھر میں جتنے بھی درخت موجود ہیں وہ سارے مل کر ہمیں 6% آکسیجن پرووائیڈ کرتے ہیں۔ یہ ریئلی انبلیویبل ہے۔ دوستو، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹے گزارنے کے بعد ایک نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دن ہمیشہ سے 24 گھنٹے کا نہیں تھا؟ آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک دن میں 21 گھنٹے ہی ہوا کرتے تھے۔ لیکن ہماری زمین میں تبدیلیاں آنے کی وجہ سے دن آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، اور اب ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر زمین میں آنے والی تبدیلیوں کی بات کی جائے تو ان کی مین ریزن زلزلے اور ایرپشنز وغیرہ ہوتی ہیں۔ اصل میں زمین کیونکہ ایک فلو میں گردش کر رہی ہے، اور اگر کسی جگہ پر زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو اس کا فلو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب یہ فلو ٹوٹتا ہے تو زمین کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، جس سے وہ سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرنے میں دیر لگاتی ہے، اور اس سے وقت آٹومیٹیکلی بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ زمین کی سپیڈ ہر سال 1.7 ملی سیکنڈ کم ہو جاتی ہے، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ زمین حرکت کرنا بند کر دے گی، اور شاید یہ وہی وقت ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ دوستو، اگر سورج کی بات کی جائے تو ہم اسے ہر روز دیکھتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ بالکل چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زمین سے کافی زیادہ فاصلے پر ہے، اس لیے اس کا سائز چھوٹا لگتا ہے، اور حقیقت میں یہ زمین سے بہت ہی بڑا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے، اور زمین سے اس کا فاصلہ کتنا ہے؟ سائنٹسٹ کے مطابق سورج کا ڈائیمیٹر زمین کے ڈائیمیٹر سے 109 گنا بڑا ہے۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ اتنا لارج ہے کہ ہماری زمین جیسے 13 لاکھ پلینٹس اس کے اندر فٹ آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر زمین سے سورج کے ڈسٹنس کی بات کی جائے تو سورج ہماری زمین سے آلموسٹ 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ ایک اور شاکنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اگر سورج ایک دن بھی زمین پر اپنی شعاعیں نہ بھیجے تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر موجود ہر چیز ٹھنڈ کی وجہ سے فریز ہونا شروع ہو جائے گی، اور کوئی بھی انسان زندہ نہیں بچ پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، شاید آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ ہمارا پلینٹ 71% سمندر اور 29% لینڈ پر مشتمل ہے، اور اگر اس کے سمندر کی بات کی جائے تو ہمارے کرے ارض پر اس وقت 7 براعظم موجود ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید سمندر شروع سے ہی اتنے براعظموں پر مشتمل تھا، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے یہ پلینٹ صرف 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ اس میں سے ایک زمین کا بڑا سا ٹکڑا تھا، اور دوسرا پورا کا پورا سمندر تھا۔ اس زمین
के बड़े टुकड़े को पेंजिया का नाम दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जमीन में कई तब्दीलियां आती गईं और इनकी वजह से ये मुख्तलिफ हिस्सों में बट गई। वरना पहले तो कोई आइलैंड होता ही नहीं था और न ही कॉन्टिनेंट्स थे, बल्कि इस प्लेनेट पर एक तरफ जमीन थी और दूसरी तरफ पूरा समुंदर था। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंसदानों का मानना है कि कई हजार साल बाद एक दफा फिर से पूरी की पूरी जमीन एक टुकड़े में जुड़ जाएगी और फिर से पेंजिया बन जाएगा और समुंदर पूरा का पूरा एक तरफ आ जाएगा। वेल, ये फैक्ट रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आप सबने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा। ये असल में एक मौसमियाती तब्दीली है जिसमें जमीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से हमारी जमीन के साथ क्या होगा? वेल, इसकी मेन रीजन ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा और काश्तकारी वगैरह शामिल हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज से 30 साल बाद 2050 तक जमीन के मोस्टली इलाके इतने गर्म हो जाएंगे कि इनमें इंसान का सरवाइव करना नामुमकिन हो जाएगा। इवन के रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि 1000 साल बाद तो हमारी पूरी की पूरी जमीन का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि समुद्र का सारा पानी बुखारात बनकर उड़ जाएगा और फिर कुछ सालों में ही पूरा प्लेनेट एक रेगिस्तान में बदल जाएगा और इंसानियत का नामो निशान तक मिट जाएगा। ये रियली बहुत शॉकिंग है। दोस्तों, अगर समुद्र की बात की जाए तो हमारे प्लेनेट का ज्यादा हिस्सा समुद्र पर मुश्तमिल है और जमीन बहुत ही थोड़ी है जिस पर हम लोग रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लैंड या खुश्की जिस पर हम रहते हैं, इसके नीचे भी कंप्लीटली पानी मौजूद है। वेल, साइंटिस्ट का कहना है कि अगर जमीन की खुदाई की जाए तो इसके नीचे आपको पानी के अलावा और कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। लेकिन इससे भी शॉकिंग बात यह है कि साइंसदानों ने समुद्र की तह में भी जमीन के नीचे एक और समुद्र दरियाफ्त किया है। रिसर्चर्स के मुताबिक समुद्र की तह से 660 किलोमीटर की गहराई में एक और समुद्र मौजूद है और ये समुद्र इस समुद्र से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। असल में इन दोनों समुद्रों के दरमियान में जमीन की एक लेयर मौजूद है जिसने इन्हें अलग करके रखा हुआ है। इनफैक्ट कुछ माहिरीन का ये भी मानना है कि हमारे प्लेनेट पर जो समुद्र मौजूद है, असल में वो इसी बड़े समुद्र से निकला हुआ पानी है जो इसकी गहराई में मौजूद था। माहिरीन के मुताबिक कई करोड़ साल पहले इनके दरमियान मौजूद लेयर में सुराख होने की वजह से बड़े समुद्र का पानी ऊपर आ गया था और यहाँ भी एक समुद्र बन गया। वेल, अगर इस लिहाज से देखा जाए तो जमीन पूरी की पूरी पानी पर मुश्तमिल है और हम पानी के ऊपर ही रह रहे हैं। दोस्तों, हम सब बचपन से ही ये बात सुनते आ रहे हैं कि हमारी जमीन गोल है। इवन कि हमें किताबों में भी यही पढ़ाया जाता है, इसलिए शुरू से ही हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि अर्थ राउंड शेप में है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी जमीन असल में गोल शेप की नहीं है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। असल में हमारी जमीन गोल और स्फीरिकल शेप का मिक्सचर है। इसे एलिप्सॉइड शेप कहा जाता है। लेकिन अगर हम स्पेस से जमीन को देखते हैं तो ये सर्कल शेप में नजर आती है। इसकी वजह यह है कि जमीन हर वक्त गर्दिश में रहती है, इसलिए ये हमें गोल शेप की नजर आती है। क्योंकि जब हम कोई चीज हवा में उछालते हैं तो चाहे वो किसी भी शेप की बनी हो, हमें वो गोल ही नजर आती है। इसी तरह जमीन भी जब ट्रेवल करती है तो गोल नजर आती है, लेकिन हकीकत में इसकी शेप गोल नहीं है। ये फैक्ट रियली बहुत शॉकिंग है।